ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ایک انسان بالکل کچھ نہ جانتا ہو اور کسی دوسرے انسان نے اس کی انگلی پکڑ کر اس کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو اور پہلی جماعت سے لے کر اس کو PhD اور MPhil کرایا ہو، جب وہ تعلیم مکمل کر چکا ہو تو مکمل کر چکنے کے بعد اپنے اس استاد اور اس اپنے مربی کو کہے کہ یہ سب سے بڑا جاہل ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے یار اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کو پڑھایا ہے، علم کی روشنی دی ہے، اس مقام تک پہنچایا ہے، علم سے فارغ ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو اس نے جاہل کہہ دیا۔ ایک انسان آپ کے شہر میں آتا ہے، اس کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس کی کھال اس کی ہڈیوں سے لگی ہوئی ہے اور درمیان میں گوشت نہیں ہے، بالکل بھوکا پیاسا ننگا۔ آپ نے اس کو پکڑا ہے، اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، موٹا تازہ بنایا ہے، کمانے کے قابل ہو گیا۔ جب وہ کمانے کے قابل ہوا تو اس نے سب سے پہلا بار اپنے اس محسن پر کیا جس نے اس کو سب کچھ کیا تھا۔ تو ایسے آدمی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سعودی عرب چلے گئے ہیں، آپ کے پیسے گم ہو گئے ہیں، آپ کے کاغذات گم ہو گئے ہیں، یا جیل ہے یا موت ہے، کسی نے آپ کے اوپر ترس کھایا، اس نے آپ کا ٹکٹ لیا، آپ کے کاغذات بنوائے، جہاز پر بٹھایا، آپ کو یہاں لے آیا اور ایئرپورٹ پر آپ اترے اور اترتے ہی آپ نے شور مچا دیا کسی نے میری جیب کاٹی ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ ایک انسان نے اتنا احسان کیا ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ایک والد اپنے بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، بچہ جب جوان ہوتا ہے تو جوان ہو کر وہ اپنے باپ کا مخالف بن جاتا ہے اور باپ کے دشمنوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ایسے انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ظلم کی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ چھوٹی مثالیں ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، عدم سے آپ کو وجود میں لے آیا ہے، اپنی نعمتوں پر اس نے تمہیں پالا ہے، صبح و شام اس کی نعمتوں کے اوپر تم رج رہے ہو، لیکن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ظالم تھے، ہزار دوسری ظلم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے یا جس کو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، جی جس کو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی جائیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سنائے جائیں۔ دیکھیں جی، نصیحت کی سب سے بڑی کتاب یہ قرآن حکیم ہے جی، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات و کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کی طرف توجہ دلائے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نیوٹن ایک سائنسدان تھا اور فزکس میں اس نے بڑا کام کیا، تو اس کا ہم اثر ایک دوسرا سائنسدان بھی تھا، یہ خدا کے وجود کا قائل تھا اور وہ خدا کے وجود کا منکر تھا۔ ہم اس دور کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہوں اور ہم جانتے ہوں کہ انہوں نے آپس میں کیا کیا بحثیں کی، بڑی بحثیں ہوئی ہوں گی، لیکن دوست کو سمجھا نہیں سکے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے، مادہ ہے، خود بخود بڑھ رہا ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نیوٹن نے ایک گلوب بنوایا اور گلوب بنانے کے ساتھ اس انداز سے اس نے اس کے اوپر چاند، ستارے، مریخ، عطارد اور یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کی اور پھر اس طرح ان کے اندر روشنی کا وہ نظام پیدا کیا کہ جب ان کو کوئی دیکھتا تو اتنی خوبصورت اور بھلی اور حیران کن لگتی کہ دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ یہ دیکھنے کی چیز ایک بن گئی تھی، سائنسدان تھا، اس نے کمال کر دیا۔ اور پھر اس کا دوست آیا اور اس نے جب اس عجوبے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب ایک سائنسدان جس کو دیکھ کر حیران رہ رہا ہے، ایک عام آدمی اس کو دیکھتا ہوگا تو کتنا حیران ہوتا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا۔ اس نے نیوٹن سے کہا یار مجھے بتاؤ یہ تم نے کہاں سے بنوایا ہے؟ اس نے کہا یار یہ خود بخود بن گیا ہے۔ اس نے بار بار پوچھا، اس نے کہا خود بخود بن گیا۔ آخر میں اس نے تنگ ہو کر کہا یار میں سائنسدان ہوں، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کہ ایسی چیز خود بخود بھی بن سکتی ہے؟ تو اس وقت نیوٹن نے اسے کہا
یہ تو ایک چھوٹی سی ادنا سی مثال ہے، اس کائنات کو میں نے منعکس کیا ہے ایک گلوب پر، یہ پوری کی پوری کائنات تو کہتا ہے خود بن گئی۔ ایک گلوب تو کوئی بنا نہیں سکتا، خود بخود بن نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو، تو یہ کیسے کہتا ہے کہ یہ کائنات ساری کی ساری خود بخود بن گئی ہے؟ تب بات اس کی سمجھ میں آئی۔